جی تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں خدا کے کلام میں سے آپ کی مدد اور رہنمائی کروں گا۔ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جی دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس موضوع پر خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح جو ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن مسیحی عقیدہ اس سے فرق ہے۔ لیکن تو بھی میں نے اس کا حوالہ آپ کو اس لیے دیا کہ ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے۔ اور جو بائبل مقدس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، جیسے یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ مسیح جیسا کوئی نہیں ہے، بائبل بھی بتاتی ہے کہ جیسی سٹیٹمنٹ، جیسے دعوے خداوند یسوع مسیح نے کیے، ویسے کوئی بھی رسول آئے، خادم آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا جو دعوے مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کیے ہیں۔ تو مسیح کا پہلا دعویٰ، مسیح کی پہلی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اور جو کوئی میرے پاس آتا ہے وہ بھوکا نہ رہے گا۔ اگر کوئی بہن بھائی، دوست، جوان، بزرگ آج آپ روحانی طور پر بھوکے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کی ساری بھوک کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ وہ زندگی کی روٹی ہیں۔ شاید آپ یہ والی روٹی کھا کے جو ہر روز ہم کھاتے ہیں، آپ پھر بھوکے اور ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ زندگی کی روٹی کھائیں گے یعنی مسیح کے پاس آئیں گے تو آپ کی ساری بھوک کو دور کرے گا۔ پھر مسیح نے جو دعویٰ کیا، مسیح کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ اور بھی یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور اگر تم میری پیروی میں چلو گے تو پھر تم کبھی تاریکی کا حصہ نہیں رہو گے۔ اگر آپ تاریکی کا شکار ہیں، آج شیطان لوگوں کو تاریکی کی طرف لے کر جا رہا ہے، بدیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اگر آپ تاریکی کا شکار ہیں، آپ تاریکی میں چل رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح وہ نور ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ پھر ایک اور دعویٰ جو کوئی رسول اور نبی نہیں کر سکتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی باپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے ہو کر جائے گا۔ اگر آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دروازے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو مسیح ہی وہ دروازہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک جا سکتے ہیں۔ مسیح نے کہا جو مجھ میں سے ہو کر گزرے گا اس کی باپ تک یعنی خدا تک اس کی رسائی ہوگی۔ پھر ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ مسیح یسوع نے دی ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 11ویں اور 14ویں آیت، 11ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک اگر آپ اس مقام کو پڑھیں تو وہاں پر مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، جان نکالتا نہیں ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی خبر رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے غلے کا شکار ہیں جہاں کا چرواہا بھاگ گیا ہے، جہاں کا چرواہا جان نکال رہا ہے، تو مسیح وہ چرواہا ہے جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے۔ یسوع مسیح کی کلام کی آیت مجھے بہت اچھی یاد ہے، اس نے کہا، انہوں نے فرمایا میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر مسیح نے ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر شاید یہ سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح جب لازر کی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں خداوند میں جانتی ہوں لازر قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ جو مسیح پر ایمان لائے گا، یسوع کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت میں ہوں، زندگی میں ہوں، اور قیامت کا مطلب ہے زندگی کا لوٹ کر آنا۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ کسی خادم نے، کسی بڑے پیغمبر نے، رسول نے، انبیاء نے یہ بات نہیں کہی، صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا اور یہ سٹیٹمنٹ دی کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر مسیح کا بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ جی، مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے،
उन्होंने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है खुदा के कलाम में कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। मसीह ने कहा राह मैं हूँ, सच्चाई भी, हक का मतलब सच्चाई, सच्चाई भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम मसीह की राह पर चलेंगे तो हम सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, और अगर हम मसीह को कबूल करके उसकी राहों पर चलते हैं तो फिर हम सच्चाई और ज़िंदगी की राह पर चलते हैं। अगर मैं और आप मसीह के साथ चल रहे हैं तो फिर हम राह, हक और ज़िंदगी की राह पर चल रहे हैं। फिर मसीह ने एक खूबसूरत वादा जो किया, अपने एक और दावा मसीह ने जो किया वो ये था कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। किसी पैगंबर ने, किसी नबी ने, किसी रसूल ने ये बात नहीं कही, बल्कि ये मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो डाली फल लाती है वो उसे छांटता है ताकि वो और फल लाए। अगर आप मसीह में हैं तो आप मसीह में पैवस्त है। जब मैं और आप मसीह को कबूल करते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हम उसमें पैवस्त हो जाते हैं, और फिर हमारा रिलेशनशिप जो है वो खुदावंद के साथ होता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मसीहत मज़हब नहीं है, बल्कि मसीहत जो है वो रिश्ते का नाम है, जो मेरा और आपका हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता है। मसीहत मज़हब नहीं, मसीहत एक रिलेशनशिप है। मसीह यीशु जैसा कोई भी नहीं है। वो मौलवी साहब यही कह रहे थे कि ईसा मसीह जैसा कोई नहीं। मैं कहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है, उसकी मानिद कोई भी नहीं है। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, अगर आप तारीकी में गुनाहों का, बदियों का और तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं, मसीह आपको दावत दे रहे हैं कि आप उन्हें कबूल कीजिए, अपना शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद को कबूल कीजिए और खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।